Historical Sites of Medina by Imtiaz Ahmed Madni. Chapter 1.2 Hazrat Abu Bakr Siddiq Radiyallahu Anhu 11 Hijrah to 13 Hijrah. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا سرسری جائزہ پیش خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورۃ نساء آیت 69، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ صدیق اس کو کہتے ہیں جو سچائی کی تصدیق کرے، چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کی سب سے پہلے اور فوری تصدیق کی، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا جو ان کے نام کا حصہ بن گیا۔ علماء کے قول کے مطابق صدیق اس کو بھی کہتے ہیں جو اسلام کے بارے میں سنتے ہی فوراً بلا تعمل اور پورے اخلاص سے اسلام قبول کر لے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایسے ہی کیا، اسی وجہ سے انہیں صدیق کا خطاب ملا۔ یہاں یہ بھی قابل توجہ ہے کہ مندرجہ بالا آیت کریمہ سے یہ واضح ہے کہ ایک صدیق کا مقام ایک شہید سے بھی بلند ہے، پس صدیق ایک بہت ہی بڑا اعزاز ہے۔ طلوع اسلام سے پہلے بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت انس تھی اور ان کے جگری دوستوں میں سے تھے۔ سچ ہے کہ ایک شخص اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے پر اتنا گہرا اعتماد تھا کہ حضرت ابو بکر نے اسلام سے متعارف ہوتے ہی فوراً اسلام قبول کر لیا اور اپنا تن من دھن اسلام کے فروغ میں لگا دیا۔ کئی جلیل القدر صحابہ نے آپ کی تعلیم و تبلیغ سے اسلام قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رفاقت بہت پسند آئی، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے دوران بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ہی آپ کے رفیق تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 40 میں فرمایا، اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو اللہ ان کا مددگار ہے۔ وہ وقت تم کو یاد ہوگا جب ان کو کافروں نے گھروں سے نکال دیا، اس وقت دو ہی شخص تھے جن میں سے ایک ابو بکر تھے اور دوسرے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ دونوں غار ثور میں تھے اس وقت پیغمبر اپنے رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو اللہ کی بلند ہے اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ مشرکین نئے مسلمانوں کو ایسی ایذائیں پہنچاتے کہ ان کے لکھنے پڑھنے اور سننے سے دل تڑپ اٹھتا ہے۔
مثلا حضرت خباب بن عرط رضی اللہ عنہ ایک عورت کے غلام تھے۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد مشرکین ان کو آگ کے شعلوں پر ڈال دیتے اور ان کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیتے تاکہ حضرت خباب حرکت نہ کر سکیں۔ کئی بار آپ کے زخموں سے بہتا ہوا خون ان شعلوں کی تمازت کو کم کر دیتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت خباب، حضرت بلال، حضرت عامر بن فہیرہ کو اپنے پیسوں سے خرید کر آزاد کر دیا۔ اسی طرح زنیرہ، نہدیہ اور ام میس بھی غلام عورتیں تھیں۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو مشرکین نے انہیں بہت اذیتیں پہنچائیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سب کو خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت ابو بکر قرآن پاک کی تعلیمات کو بہت گہرائی سے سمجھتے تھے۔ مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب کئی جلیل القدر صحابہ کرام، جن میں حضرت عمر بھی شامل تھے، اپنے حواس کھو بیٹھے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آل عمران کی آیت نمبر 144 کی تلاوت کی، سب کے شکوک رفع ہو گئے۔ اس آیت میں ہے ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اللہ کے پیغمبر ہیں اور ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو گزرے ہیں۔ بھلا اگر یہ مر جائیں یا مارے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر الٹے پاؤں لوٹ جاؤ گے، یعنی مرتد ہو جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا اور اللہ شکر گزاروں کو بڑا ثواب دے گا۔ جب حضرت ابو بکر خلیفہ بنے تو بعض لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے ان سے جہاد کرنا چاہا تو بعض صحابہ کرام نے آپ سے کہا، کیا آپ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں جو صوم و صلات کے پابند ہیں؟ حضرت ابو بکر نے جواب دیا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرنے سے منکر ہیں وہ یقیناً دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ زکوٰۃ ادا کیے بغیر نماز بھی معلق رہتی ہے۔ پس آپ نے منکرین زکوٰۃ سے قتال کیا اور ایسے غیر اسلامی رجحانات کا قلع کما کیا۔ حضرت ابو بکر کا یہ عمل ان سب کے لیے بہت بڑی یاد دہانی ہے جو زکوٰۃ کی ادائیگی سے منحرف ہیں یا غافل ہیں۔ یہ ایک ایسا وقت تھا کہ کئی صحابہ کرام کے گھروں کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے تھے، جیسے کہ بخاری میں درج ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سب صحابہ کرام کے گھروں کے مسجد میں کھلنے والے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے حضرت ابو بکر کے گھر کا۔ یہ ایک پیشین گوئی تھی کہ حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ بنیں گے۔ اگر آپ منبر نبوی سے مغرب کی طرف چلیں تو 5ویں ستون کے بعد حضرت ابو بکر کا یہ گھر تھا اور یہ موجودہ باب صدیق کی سیر میں تھا۔ مندرجہ بالا سنت کو قائم کرنے کے لیے مسجد نبوی شریف کی ہر توسیع کے ساتھ حضرت ابو بکر کے گھر کے دروازے کو قدر مغرب کی طرف دکھایا گیا ہے۔ موجودہ مسجد نبوی شریف میں باب صدیق اسی سنت کی اتباع میں ہے اور اس پر خوخہ حضرت ابو بکر لکھا ہوا ہے۔ خوخہ کا معنی ہے چھوٹا دروازہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دوران حضرت ابو بکر کو ہی امام مقرر کیا گیا۔ یہ بھی آپ کے پہلے خلیفہ بننے کی پیشین گوئی تھی۔ حضرت ابو بکر کی بیعت ایک تاریخی مقام میں ہوئی جسے سقیفہ بنی سعدہ کے نام سے موسوم ہے۔ یہ جگہ ابھی بھی موجود ہے اور یہ مسجد نبوی کے باب سعود کے بالکل ساتھ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں جہاد میں کئی حفاظ شہید ہو رہے تھے، اس لیے آپ نے قرآن پاک کو ایک کتاب کی صورت میں جمع کروا دیا
جو کہ بہت دور اندیشی اور غیر معمولی کارنامہ تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اسلام کی مالی اعانت میں ہمیشہ سر فہرست رہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ حق میں صحابہ کرام سے مالی اعانت کا اعلان فرمایا تو آپ نے گھر کی ایک ایک چیز حضور کے سامنے لا کر ڈھیر کر دی، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صرف اللہ اور اس کے رسول ان کے لیے کافی ہیں۔ اس بات کو علامہ اقبال نے یوں بیان کیا: پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا اور اس کا رسول بس۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں کئی صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور اس کی روشنی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر فرمایا۔ اس سلسلہ میں حضرت ابو بکر اور صحابہ کرام کے مکالمات بہت دلچسپ ہیں۔ مثلا حضرت ابو بکر نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا کہ اگر میرے بعد حضرت عمر کو خلیفہ بنایا جائے تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا وہ اس منصب کے لیے سب سے موزوں ہیں لیکن سخت مزاج ہیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا وہ سخت مزاج اس لیے ہیں کیونکہ وہ مجھے نرم مزاج پاتے ہیں، جب وہ خلیفہ بنیں گے تو خود بخود سختی کو چھوڑ دیں گے۔ جب حضرت ابو بکر نے حضرت عثمان کی رائے دریافت کی تو حضرت عثمان نے فرمایا مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ حضرت عمر کا باطن ان کے ظاہر سے بھی اچھا ہے، در حقیقت ہم میں سے کوئی بھی ان کا ہمسر نہیں۔ حضرت ابو بکر نے حضرت سید بن حدیر سے بھی ان کی رائے پوچھی تو انہوں نے جواب دیا میرا خیال ہے کہ حضرت عمر آپ کے بہترین جانشین ہوں گے، کیونکہ وہ خوش ہونے والی باتوں پر خوش ہوتے ہیں اور ناراض ہونے والی باتوں پر ناراض۔ ان کا باطن ان کے ظاہر سے بھی بہتر ہے۔ وہ خلیفہ کے لیے سب سے موزوں ہیں۔ اسی طرح کئی مہاجرین اور انصار سے بھی مشورہ کیا گیا۔ ابن اسیر فرماتے ہیں کہ جب حضرت طلحہ بن عبداللہ کو پتہ چلا کہ حضرت عمر کو خلیفہ مقرر کرنے کے لیے نہایت سنجیدگی سے غور و خوض ہو رہا ہے تو آپ حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور فرمایا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر نہایت سخت مزاج ہیں، اس کے باوجود بھی آپ ان کو اپنا جانشین بنانا چاہتے ہیں، آپ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس کا کیا جواب دیں گے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گا یا اللہ میں نے تیرے بندوں میں سے ایک بہترین بندہ کو خلیفہ مقرر کیا۔ ابن اسیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر نے وفات سے پہلے پوچھا جب سے میں خلیفہ بنا ہوں کون سی نئی اشیاء میری ملکیت میں آئی ہیں؟ انہیں بتایا گیا کہ مندرجہ ذیل 3 اشیاء کا اضافہ ہوا ہے۔ نمبر 1 ایک اونٹ جو کہ پانی لانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 2 ایک غلام جو کہ نہ صرف بچوں کی دیکھ بھال کرتا ہے بلکہ مجاہدین کی تلواروں کو بھی تیز کرتا ہے۔ نمبر 3 کپڑے کا ایک ٹکڑا جس کی قیمت 1 درہم سے بھی کم ہے۔ حضرت ابو بکر نے حکم دیا کہ میری وفات کے بعد یہ تینوں چیزیں نئے خلیفہ کے حوالے کر دی جائیں۔ جب حضرت عمر کو یہ اشیاء موصول ہوئیں تو وہ زاروں قطار رونے لگے اور یہ کہتے جاتے تھے یا حضرت ابو بکر آپ نے ایسی بے نظیر مثال قائم کر کے اپنے جانشین کا کام بہت مشکل کر دیا ہے۔ اس واقعہ میں ان سب کے لیے سبق ہے جو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہونے کے بعد غیر قانونی طور پر دولت جمع کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر ایک بڑا فصیح و بلیغ خطبہ دیا جس کی چند سطور یہاں درج ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے حضرت ابو بکر اللہ آپ پر رحم کرے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے، آپ رسول اکرم کے رازدان تھے اور آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر تھے۔
آپ نہ صرف سب سے پہلے اسلام لائے بلکہ سب سے مخلص مومن تھے۔ آپ رفیق غار تھے، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق غار تھے۔ جب لوگ مرتد ہوئے آپ نے خلافت کا حق ادا کیا اور مرتد عاجز آ گئے، بس آپ نے یہ خطبہ جاری رکھا، پس اللہ آپ کو اور آپ کے نبی سے ملا دے۔ جو ہی حضرت علی نے خطبہ ختم کیا تو لوگ زار و قطار رونے لگے اور سب نے بیک زبان ہو کر کہا، ہاں بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، آپ نے سچ فرمایا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔